إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق مرداں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا بالخصوص حق بیان کیا ہے، تو اس میں یہ بات بطور خاص ذکر کی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں۔ اس فضیلت کی وجہ اور سبب کہ بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے، اور جو وہ اپنے اموال ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں، قانتات،
تابع داری فرما برداری کرنے والی، حکم ماننے والی، غیب میں اپنی عزت و عصمت اور گھر کی حفاظت کرنے والی، اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ ٹھہرایا ہے۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ کائنات کا نظام تابع داری، فرما برداری اور اطاعت گزاری سے ہی چل سکتا ہے۔ جس شخص کو جہاں جہاں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور دوسروں کے اوپر اسے فوقیت اور حاکمیت عطا کی گئی ہے، اس کی اطاعت تابع داری فرما برداری ہوگی تو نظام صحیح اور درست رہے گا۔ اگر حکم عدولی ہوگی، نافرمانی ہوگی تو نظام خراب ہو جائے گا۔ تو مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر جو حکومت عطا کی ہے، حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ اس کے کئی ایک اسباب اور وجوہات ہیں کہ مردوں کے اندر جو قوت فیصلہ ہے وہ عورتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ عورتیں اس معاملہ میں کمزور ہیں۔ عورتوں کے اکثر و بیشتر فیصلے اور معاملات وہ جذبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ غور کریں تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ شریعت نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ اس کی وجہ کہ اس کے اندر جذباتیت ہے، دور اندیشی نہیں ہے۔ اس کا تجربہ اہل یورپ نے کیا اور معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب جتنے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اکثر و بیشتر وہ ناجائز اور حرامی پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری بات کہ زہار کا حق مرد کو حاصل ہے، گو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ مرد اگر بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے تو وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اس وقت تک جب تک وہ کفارہ نہ دے، گردن کا آزاد کرنا، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ عورت اگر صبح سے لے کر کے شام تک وظیفہ کرتی رہے تسبیح لے کر کے اور خاوند کو کہے تو میرا پیو ہے، تو میرا پیو ہے، کوئی فرق نہیں پڑے۔ اگر اس کو یہ حق دے دیا ہوتا تو نہ جانے یومیہ کتنی مرتبہ وہ زہار کر چکی ہوتی۔ پھر مرد کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے، گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ نان نفقہ، دیگر معاملات، وہ تمام تر ذمہ داری شوہر کی ہے، مرد کی ہے۔ آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ بات آپ کے علم میں ہے بخوبی، جس گھر میں عورت کماتی ہے اور خاوند بیٹھ کر کے کھاتا ہے، وہاں آپ کو معلوم ہے حکومت کس کی ہوتی ہے؟ عورت کی حکومت ہوتی ہے۔ وہ کما کے لاتی ہے، وہ کھلاتی ہے، کیونکہ یہ فطری نظام ہے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں فائدہ سے خالی نہیں ہوگی۔ یہ جتنے بھی پکھی وانس ہیں، جھگیوں والے ہیں، ان کی عورتیں مانگتی پھرتی ہیں، خامد گھر میں رہتے ہیں۔
اور وہ خود یہ بات بتاتی ہیں کہ ان کا حکم چلتا ہے، یہ جب مانگ کر کے رات کو گھر جاتی ہیں وہ کھانا پکا کے پیش کرتے ہیں، ان کی مٹھی چاپی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے شوہر ہیں، فرق صرف ایک ہے کہ ہم بچے جنتی ہیں، وہ بچے نہیں جنتے۔ تو یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ حاکمیت مرد کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہدہد نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو جو خبر دی تھی، اس میں اس نے بتایا کہ دو ان کے اندر خرابیاں ہیں۔ ایک تو انسان ہو کر کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اور دوسری کہ ان کی حکمران عورت ہے، یعنی پرندے کو بھی یہ تعجب ہوا کہ مرد موجود ہیں، اس کے باوجود ان کی حکمران عورت ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، نجات نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی سربراہ عورت ہو۔ تو اس کے خمیازے بھگت بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کے معاملات آپ لوگوں کے سامنے۔ تو مرد کا حکم ماننا، شوہر کی تابع داری فرما برداری کرنا، اطاعت گزاری کرنا، یہ عورت پر فرض ہے۔ کس قدر فرض ہے؟ کسی بھی معاملہ میں وہ شوہر کی نافرمانی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ جہاں شوہر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے گا تب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وگرنہ ہر بات میں اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا، اس کی تابع داری فرما برداری کی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر النساء التی تسرہ اذا نظر، عورتوں میں سب سے بہترین کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، ایسا انداز، ایسی گفتگو، ایسا رویہ کہ وہ دیکھتے ہی خوش ہو جائے، اس کا دل باغبار ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب بھی وہ حکم دے تو اس کی تابع داری فرما برداری کرے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلِمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، جسے خامد ناپسند کرتا ہے مال میں سے یا اس کی ذات میں، اس کی مخالفت نہ کرے، یعنی جو وہ چاہتا ہے، جو وہ پسند کرتا ہے وہ کام کرے، جو اسے پسند نہیں ہے وہ کام نہ کرے۔ اس حدیث کو امام نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو الصحیحہ میں ذکر کیا۔ تو یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، جو عورت یہ رویہ اختیار کرے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، جس عورت کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی اس کا گھر امن کا گہوارہ ہوگا، اس میں خوشیاں ہوں گی، اس میں بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی نہیں ہوگی۔ خاوند باہر سے آئے گا تھکا ماندہ، پریشان حال،
باہر کی نہ جانے کیا کیا ٹینشنز اسے ہوتی ہے، اس کا ادراک عورت نہیں کر سکتی، لیکن وہ ایسی بات کر کے شوہر کا دل خوش کر دے، انداز اور رویہ اختیار کر کے اسے خوش کر دے، وہ سارے غم بھول جاتا ہے۔ وفا شعار بیوی، وہ خامد کے چہرے سے پہچان لیتی ہے کہ اس کے کوئی پریشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام سلمہ ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمہ میں داخل ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو چکی ہے، دستخط ہو چکے ہیں، معاملہ طے پا چکا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھ کر کے کہ آپ پریشان ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ تیری قوم نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کیا انکار کیا؟ فرمایا کہ میں نے ان کو حکم دیا کہ اپنی قربانیاں ذبح کر دو، کسی نے بھی اٹھ کر کے جانور ذبح نہیں کیا۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، اصل میں وہ اتنے پریشان ہیں، دل برداشتہ ہیں کہ ہم عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے، آپ جائیں بغیر کسی سے بات چیت کیے اپنا جانور ذبح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، آپ نے یہ مشورہ قبول کیا، آپ نے جا کر کے اپنا جانور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربان کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کر دیا ہے، سب نے اٹھ کر کے اپنے اپنے جانور قربان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع۔ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ سب سے پہلا وہ شخص جو غلام ہے، وہ اپنے مالک سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ جب تک وہ بگوڑا رہے گا اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ وَامْرَأَةٌ بَانَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، اور ایسی عورت کہ جو رات گزارتی ہے اس کا شوہر اس پہ ناراض ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، نماز کی فکر تو ان عورتوں کو ہوگی جو نمازی ہوں گی، جو مستقل تارک صلاۃ ہیں، بے نماز ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی نماز پڑھیں گی تو فکر ہوگی قبول ہو جائے، جس نے پڑھنی ہی نہیں ہے، جو مستقل نماز چھوڑنے والی ہے، اس کو کیا فرق پڑے؟ اس کو شوہر کی ناراضگی سے کیا غرض؟ وہ نماز پڑھتی نہیں تو قبولیت کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، نائب مفتی اعظم سعودی عرب شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، جس عورت کا خاوند بے نماز ہو وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی بیوی بے نماز ہو اس کا نکاح بھی باقی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے، ان کا نکاح ختم ہو چکا۔ اتنا سخت اور شدید فتویٰ دیا۔ ان کا چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، حکم و تارک الصلاۃ، تارک صلاۃ کا حکم، نماز چھوڑنے والے کا حکم، اس میں انہوں نے بطور خاص یہ بات ذکر کی۔ وہ تو بہت آگے تک بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں جو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ حرامی ہیں۔ انتہائی قابل غور بات ہے سب کے لیے، کیا ہم نمازی ہیں؟ ہماری بیویاں نمازی ہیں؟ سوچیں اور غور کریں اور فکر کریں، ہم سب اپنے اپنے معاملات کو سدھارنے کی، درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا وہ شخص وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، قوم کا امام کے مقتدی اسے ناپسند کرتے ہو، اس سے نفرت کرتے ہو، اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے، اس کی گفتگو سے، اس کے اخلاق سے، اس کے چال چلن سے، اس کے رویے سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہو۔ امامت کا رتبہ جس قدر بڑا ہے، ذمہ داریاں بھی اس قدر بہت زیادہ ہے۔ امام کو ہر دل عزیز ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، ڈیوٹی پوری وقت پر دینے والا ہونا چاہیے، نمازوں میں سستی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لین دین کے معاملات درست ہونے چاہیے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام لوگوں میں سے بہتر ہوتا ہے اور لوگ اپنے سے بہتر آدمی کو اپنا امام منتخب کرتے ہیں۔ لوگوں میں جتنی مرضی خرابیاں موجود ہوں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کے اندر یہ خرابیاں موجود نہ ہوں، یعنی وہ اپنے سے بہتر ہی دیکھنا چاہتے امام کو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے اور سند اس کی حسن ہے۔ تو پہلا حق شوہر کا کہ اس کی ہر حال میں تابع داری، فرما برداری کی جائے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی بات کہے، اس کے خلاف کوئی حکم دے۔ باقی تمام امور اور معاملات میں اس کو تابع داری، فرما برداری کرنی ہے، اس پر یہ فرض ہے۔ یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر شوہر بغیر کسی وجہ کے یہ کہہ دے کہ یہ پہاڑ سفید ہے اور یہ سرخ ہے، اس کے پتھر اٹھا کے اس پہ رکھو اور اس کے پتھر اٹھا کے اس پہ رکھو، بغیر وجہ کے، کوئی مقصد نہیں ہے، کہا تب بھی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ تابع داری، فرما برداری کا معنی و مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ دوسری بات، دوسرا حق، خامد کو خوش رکھنا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو شوہر کے عورت پر حقوق ہیں، حق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ عطا کیا گیا ہے، فوقیت دی گئی ہے۔ تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها
جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھے، اگر پڑھنے والی نہ ہوئی تو پھر جیسا کہ ہم ذکر کر چکے، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ بیوی بننے کے قابل نہیں ہے۔ وصامت شہر رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ وحافظت فرجہا، اپنی عزت و عصمت آبرو کی حفاظت کرے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور وہ اپنے شوہر کی تابع داری فرما برداری کرے۔ جب شوہر کی تابع داری فرما برداری کرے گی تو پھر شوہر خوش ہوگا۔ خوش رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور کوئی بات نہیں پسند ہے تو شوہر کہے یہ کرو، اچھا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں، اور بعد میں محبت پیار سے اسے منا لیا جائے کہ یہ کام نہیں کرنا یا نہیں کر سکتے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ تو اس کا دل رکھنے کے لیے اسے خوش کرے، اچھی گفتگو کرے، اچھا انداز اختیار کرے، تابع داری فرما برداری والی باتیں کرے۔ تو ایسی عورت کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں قیل لہا، اس کو کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، تو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازہ سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ نماز روزہ اللہ کی تابع داری فرما برداری اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ شوہر کا بھی حق ادا کرتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دے گا کہ تو جنت کے جون سے دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کس قدر فضیلت کی بات ہے، کس قدر یہ خوش نصیب عورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند میں ذکر کیا ہے اور سند اس کی حسن ہے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا يحل للمرأة ان يصوم وزوجها شاہد الا بإذنه، کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے اور اس کا شوہر گھر میں موجود ہو، یعنی سفر پر نہ گیا ہو، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، فرضی روزہ رکھ سکتی ہے جو اس کے ذمہ قضا ہے یا رمضان کے روزے ہیں، وہ پوچھ کے نہیں رکھنے، وہ فرض ہے۔ وَلَا تَأَذَّنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کے گھر میں، شوہر کے گھر میں کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے۔ شوہر جس کا گھر میں آنا ناپسند کرتا ہے اسے منع کرتا ہے، اسے بتا دے کہ میرا شوہر پسند نہیں کرتا۔ اور بیوی کے بہن بھائی ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ گھر میں آئیں۔ اگر کسی وجہ سے ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ شوہر منع کرتا ہے اور بات اس کی درست ہے تو پھر بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ چوری چھپے ان کو گھر میں داخل کرے، کھانے کھلائے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ وما انفقت من نفقت من غیر امرہ فانہ یؤدی الیہ شطرہ، اور وہ شوہر کی کمائی میں سے، اس کے مال میں سے، اس کی اجازت کے بغیر جو کچھ خرچ کرے گی تو شوہر کو بھی آدھا ثواب ملے گا۔ یعنی شوہر نے اجازت دے رکھی ہے
یا یہ سمجھتی ہے کہ اس خرچ کرنے سے شوہر ناراض نہیں ہوگا، آپ کے ہی رشتہ دار آ گئے، آپ کے ملنے والے آ گئے، آپ کے ہی قریبی عزیز و اقارب آ گئے، تو شوہر سے پوچھنے کی اجازت نہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کی خدمت کروں گی تو شوہر کو خوشی ہوگی، وہ خوش ہوگا، تو وہ جو کچھ خرچ کرے گی اس کے خرچ کرنے سے مرد کو بھی آدھا ثواب ملے گا، کیونکہ اجازت باضابطہ نہیں دی ہے تو اس نے خرچ کر دیا اپنی مرضی سے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ پھر شوہر کو خوش کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں کہ گھر کے دیکھ بھال کرے، اس کی حفاظت کرے، ایسے معاملات سر انجام دے کہ جس سے شوہر کو خوشی حاصل ہو اور اس کی دلجوئی کرے۔ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ انس بن مالک خادم رسول کی والدہ ہے، ابو طلحہ نے ان کو پیشکش کی میرے ساتھ شادی کر لو، میں زرق برق میں تول دوں گا، یعنی سونا اور چاندی میں تول دوں گا۔ کہا کہ مجھے سونا چاندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مشرک ہو، میں مسلمان ہوں، تم اسلام قبول کر لو، میرا حق مہر یہی ہوگا۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ صحابیات کہا کرتی تھی کہ یہ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنا حق مہر اسلام مقرر کیا، اسلام کو حق مہر قرار دیا۔ یہ اتنی عظیم عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، صحیح بخاری کی روایت، جہاں آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی۔ یہ معراج کی رات کا واقعہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے، وہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں، یہ خواب کا واقعہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بلال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں رمیسا ان کا نام تھا، کنیت ان کی ام سلیم ہے، اس کو بھی خواب میں دیکھا جنت میں۔ یہ اتنی مرتبے والی عظیم عورت، اس کا واقعہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ گئے، ان کا بیٹا بیمار تھا، وہ عمیر اس کا نام تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کے پاس ایک چڑیا یا سرخ رنگ کی بلبل تھی، اس سے کھیلتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تو اس کو مخاطب کرتے، یا ابا عمیر، ابا عمیر تیرا کیا حال ہے؟ وہ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ بلبل فوت ہو گئی، مر گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او بلبل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور بلبل کا کیا قصہ ہے؟ چھوٹے بچے کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت سے اسے چھیڑ رہے، باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے اس کی محبت تھی۔ تو یہ ابو عمیر بچہ فوت ہو گیا، خامد گھر آیا، اس نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ بیٹا پہلے سے سکون میں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ حالت بہتر ہوگی جبکہ بچہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کو غسل دیا، کفن دیا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ شوہر سفر سے تھکا ماندہ آیا تو اس کے آنے پر بیان نہیں کرنے شروع کر، چیخنا چلانا نہیں شروع کیا، بلکہ اس کے سوال پر اسے کہا کہ وہ پہلے سے سکون میں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ حالت بہتر ہے، کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر دونوں میاں بیوی نے آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کیے، خامد کو احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو بتایا کہ بیٹا تو فوت ہو چکا ہے۔
تو کہا کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں نے کہا کہ آپ تھکے ماندے آئے ہیں، پریشان ہیں، لہذا جو اللہ کا حکم تھا وہ تو جاری و ساری ہو چکا، اب آپ کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا پھر تم نے اس رات ازدواجی تعلقات قائم کیے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، فرمایا لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رات میں برکت فرمائے۔ یہ دعا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ ابو طلحہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احتیاط سے لے جاؤ، یہ کھجوروں بھی ساتھ لے جاؤ، آپ سے گٹی دلواؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں اور آ کر کے خبر دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ وہ بچہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا ساتھ کچھ لائے ہو؟ کہا جی ہاں، کھجوریں لایا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور منہ میں ڈالی اور خوب اچھی طرح سے چبا کر کے تھوڑی سی اس کے منہ میں ڈال دی، اور اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا عبداللہ۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبداللہ سے 9 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹیاں عطا کی، درجن سے زیادہ بچے، 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، زبردست قسم کے فقیہ تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رات سے متعلق دعا کا نتیجہ اور عورت کے صبر، شوہر کو خوش کرنے کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کوئی ہدیہ نہیں ہے جو اسے عطا کیا گیا، کوئی عطا نہیں ہے۔ صبر ایسی عظیم چیز ہے، اس کے یہ نتائج اور ثمرات جو اس گھرانے کو حاصل ہوئے، ہمارے لیے اس میں عظیم سبق ہے۔ معاملہ کتنا بھی سنگین اور گمبھیر ہو جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ تیسرا حق کہ شوہر کے مال و اسباب، عزت و آبرو اور گھر کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان غاب عنہا نصحتہ فی نفسہا ومالہ، اگر خاوند گھر سے غائب ہو، سفر پہ گیا ہو، جنگ جہاد میں گیا ہو، تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے، یعنی اس کی عزت، مال، آبرو، اولاد، بیوی، بچے، دیگر سب کی تو حفاظت کرے، اپنی جان کی بھی حفاظت اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس میں بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، فضول خرچیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اور میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو بیرون ملک سال ہا سال رہ کر کے کمائی کر کے بھیجتے ہیں، پیچھے گلچھرے اڑائے جاتے ہیں، عیاشی کی جاتی ہے، اس کے نتائج اور ثمرات بھی آپ کے سامنے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ مستقل ایک الگ باب ہے۔ ہم باہر رہے، ہم نے اس سے سبق سیکھا، ہم نے لوگوں کی باتیں سنی، اس سے عبرت حاصل کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے کام وہی عورت کر سکتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو،
جو شوہر کے حق کو سمجھتی ہوگی، جو نمازی ہوگی، روزہ رکھنے والی ہوگی، شریعت کی پابند ہوگی. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، کہ عورت جو ہے اپنے خاوند کے گھر کی رعیہ ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گھر کے جتنے بھی امور اور معاملات ہیں، بچے ہیں، سب ان کی وہ نگہبان ہے. تو ان سب کے بارے میں اگر وہ خیانت کرے گی، کوتاہی کرے گی، سستی کا مظاہرہ کرے گی، ذمہ داری کو نہیں نبھائے گی، تو ان اللہ جواب دہی. گھر کی نگہبانی میں امور خانہ داری بھی شامل ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے تمام کام کاج کو بخوبی سر انجام دے، اور اس کے لیے ہماری ماں ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہترین مثال ہیں کہ کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کیا کرتی تھی. دیگر ازواج مطہرہ اور امہات المومنین ہماری مائیں، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں تمام عورتوں کی سردار قرار دیا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کے معاملات سے آپ بخوبی واقف ہیں. کیسے چکی چلاتی تھی، آٹا پیستی تھی، مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی تھی، دیگر کام کاج گھر کے تمام کام خود کرتی تھی. اس میں سبق ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بہو بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق زوجها حتى تؤدی حق، لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها. کوئی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا بھی حق ادا نہ کرے. یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں. شوہر کا حق ادا کرنے والی ہوگی تو پھر ہی وہ اللہ کا حق ادا کرنے والی قرار پائے گی، اللہ کا حق ادا کرنے والی ہوگی تو پھر ہی وہ شوہر کا حق ادا کرنے والی قرار پائے گی. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جو اللہ کا حق ادا کرنے والی اللہ کا حق سمجھتی ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا یہ حق مجھ پر رکھا ہے، لہذا وہ اس کو ادا کرے. چوتھی بات کہ خاوند کی شکر گزاری کرے. یہ بات بھی بڑی اہم ترین ہے خواتین کے لیے بطور خاص. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رأیت النار فلم ارى كاليوم منظرا قط، میں نے آگ دیکھی ایسا خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں. قالوا بما یا رسول اللہ، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بکفرہن، ان کی ناشکری کی وجہ سے. قیل یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر، میں خاوند کی ناشکری کرتی ہوں. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ،
اور احسان بھی تسلیم نہیں کرتے، جو ان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اس کی بھی ناشکری کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ساری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ کوئی ایسی بات تم سے نہیں ہو سکی جو اس نے کہی یا مطالبہ کیا یا اس کی ضرورت تھی آپ پوری نہیں کر سکے، قالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے گھر کوئی شاید دیکھی کبھی تجھ سے فائدہ ہوا ہی نہیں، کوئی خیر اور بھلائی تجھ سے مجھے پہنچی ہی نہیں، یہ ناشکری ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی۔ دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص عورتوں کو مخاطب کر کے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہیں اکثر کو جہنم والی دیکھا ہے، آگ والی دیکھا ہے، آگ میں دیکھا ہے۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکثرن النعل لانا وتکفرن العشیر، تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، اور بچوں پہ بات بات پہ لعنت، لفظی لعنت، انا للہ، تو یہ لعنت کرنا بہت برا کام ہے، قتل کے برابر اس کو جرم قرار دیا گیا، بہت برا فعل ہے، اس سے مردوں کو بھی بچنا چاہیے، عورتوں کو بھی بچنا چاہیے۔ اس کی مثال صرف ایک بات سے سمجھیے پھر بات سمیٹتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابیہ حج کے لیے جا رہی تھی، تو ایک اونٹنی پر سامان لدا ہوا تھا اس کا، وہ اونٹنی قابو میں نہیں آ رہی تھی، تو اس صحابیہ نے اس اونٹنی پر لعنت کر دی کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو فرمایا کہ اس اونٹنی سے سامان اتار لو، اس اونٹنی پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، یہ اونٹنی ہمارے ساتھ شریک سفر نہیں ہو سکتی۔ سامان اتار لیا، دوسرے جانور پر لاد لیا گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ راوی بیان کرتا کہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ مدینے کی گلیوں بازاروں میں گھومتی پھرتی تھی، کبھی کسی نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ کبھی کسی نے اس پہ بوجھ لادا، نہ کبھی اس کا دودھ نکالا، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس کو لے جا کر کے پانی کے دیگر معاملات میں استعمال کیا، آٹا پیسنے میں جیسے ہمارے خراش لگے ہوتے، کسی کام کے لیے اس اونٹنی کو کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا۔ یہ لعنت اتنی بری چیز ہے، اللہ اکبر۔ اور شوہر کی ناشکری تو کہا کہ اس وجہ سے عورتیں جو ہے یہ کثرت سے صدقہ کریں اللہ کے راستے میں، تاکہ یہ ان کے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کو، بیویوں کو اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں خامیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔